السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیاً اما بعد، ناظرین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کرام کے درمیان جو غلط فہمیوں کی بنیاد پر اختلافات و نزاعات قائم ہوئے ہیں یا جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے اور اس بارے میں سلف علماء اہل حدیث کا کیا موقف رہا ہے، تابعین کا، ائمہ کرام کا طریقہ کیا رہا ہے، اور آج اسے اچھال کر اسے جس انداز میں پیش کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اس معاملے میں بہت سارے لوگ جب ہم دیکھتے ہیں صحیح موقف سے ہٹ جانے کی بنیاد پر گمراہی کا شکار ہو گئے، صحیح موقف سے ہٹ گئے، ان کا منہج خطرے میں پڑ گیا۔ یہ اتنا نازک ترین مسئلہ ہے کہ اس بارے میں علماء نے ہمیشہ امت کے افراد کو سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ہی تحمل اور علم کے ساتھ، علم کی روشنی میں ایسے موقف کو سمجھنے کی تلقین کی ہے کہ اس معاملے میں جذباتیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اپنی عقل پرستی کا، اپنی سمجھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ اس ماحول کو، اس پس منظر کو سامنے رکھ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں اس موقف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک الامساک اما شجر بین الصحابہ، یہ ٹھوس موقف ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں، اس معاملے میں ہمیشہ سکوت اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے کسی عمل سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے جنت اور جہنم سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اس کی بنیاد پر اس معاملے میں کھود کرید کرنے کے بجائے سکوت اختیار کرنا، یہ اصلاً اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف ہے۔ ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کی اگر کہیں ایسی چیز نظر بھی آتی ہے تو اس کو صحیح تعویل کی روشنی میں وہ حق دینا جس کے وہ مستحق ہے، یہ ماننا کہ وہ اپنی ہر کوشش میں مجتہد ہیں، ان کو خطا کی بنیاد پر، وہ بشر تھے، انسان تھے، لم یقصدوا معصیہ، انہوں نے کسی معصیت کا قصد نہیں کیا ہے، عمدن و قصدن وہ دنیا کے حریص نہیں تھے، وہ کسی بادشاہت اور حکومت کے طلبگار نہیں تھے، انہوں نے دنیا کی وجہ سے ایسا کوئی طریقہ اور راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنی اجتہاد میں مخطئ بھی ہو سکتے ہیں اور مصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، ممکن ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی صادر ہوئی ہو، اور ممکن ہے کہ وہ اپنے رائے میں اپنی صواب اور درستگی تک پہنچے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ موقف ہے، اسی لیے علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر بڑی ہی عمدہ بحث کی ہے کہ اس معاملے میں ہمیشہ جو سلف کا موقف رہا ہے، سکوت کا، حسن ظن کا، محبت کا، ان کے ایسے معاملات کے اندر صحیح تعویل کر کے اس کو سمجھنے کا، یہی طریقہ ہمارے لیے، ہمارے دین و ایمان کے لیے سلامتی کا ہے، یہی راستہ ہمیں اس معاملے میں گمراہی سے بچانے کا ہے۔ اس پہ خود کرید کرنا، اس میں بہت زیادہ الجھاؤ پیدا کرنا، اس میں انتشار کی روش اختیار کرنا، معمولی چیزوں کو لے کر کے، جیسے انجینئر مرزا علی نے جو ہے عموماً جو ہے اس طرح سے اختیار کیا ہے، یا اس کی روش پر چلنے والے لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے کہ وہ ایک طرف آل بیت کے نام پر ایسی چیزوں کو لا کر کے پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کرام پر تنقید کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو تم خاموشی اختیار کرو،
یہ صحیح روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر 545 نمبر کی حدیث ذکر کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں امت کو یہ وصیت، یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی میرے صحابہ کا کسی معاملے میں ذکر ہو اور کہیں ایسا پہلو آئے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، بہت ہی اہم ترین نکتہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مسئلے میں بیان فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو جماعت کے درمیان اصلاح کرائے گا۔ اور یہ جماعت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر اس طرح سے مصالحت کرائے گا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ان فیہ ردًا علی الخوارج، اس کے اندر اس حدیث میں خوارج کے موقف کا رد موجود ہے۔ الذین کانوا یکفرون علیا ومن معہ، کہ جو لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کی تکفیر کرتے ہیں، وہ معاویہ ومن معہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تکفیر کرتے ہیں، یہ خارجیوں کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کے اندر ایسے طریقے کی رد فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی روشنی میں ان دونوں جماعتوں کو مسلمان قرار دیا گیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ان قتل یوم صفین، جنگ صفین میں قتل کیے جانے والے، قتل ہونے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو کہتے ہیں قتلانا وہ قتلاہم فی الجنہ، کہ جو ہمارے مقتول ہیں اور جو ہمارے مد مقابل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صفوں سے جو لوگ مقتول ہوئے ہیں وہ سب جنت کے اندر ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں اس طرح کا طریقہ اور کہیں ایسی سوچ اور فکر انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا کہ ان کا مد مقابل کافر ہے یا ان کا مد مقابل، یہ اجتہادی غلطی کی بنا پر ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد فإن اللہ قد امر بالاستغفار لهم، کہ دیکھو اصحاب رسول کے بارے میں کبھی برا بھلا نہ کہو، ایسا راستہ اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ نے تمہیں ان کے معاملے میں جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، رحمت کی دعائیں کرو۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، اللہ تو خوب جانتا تھا کہ ان کے درمیان قتال ہونے والی ہے، ان کے درمیان جنگیں ہونے والی ہیں۔ جب اللہ کو معلوم تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے معاملے میں کہیں اس قسم کی کوئی سرزنش نہیں کی، تو پھر تمہاری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرو، استغفار کا، رحمت کا، محبت کا، اپنا حق ادا کرو۔ اور ان کے درمیان جو اس قسم کی کوئی چیز صادر بھی ہوئی ہے وہ اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے۔